إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير حدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وإذنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءوا فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين يا رب العالمين. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا وہ کبریائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا رب ہے. سامنے کام، آج میں نے آپ سب کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 کی تلاوت کی. اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین مجھے صاف صاف اور صحیح بولنے کی توفیق عطا فرما، آمین. سامنے کرام، قرآن جس دن سے نازل ہونا شروع ہوا اس دن سے ہی مشرکین عرب کو قرآن ایک آفینسو، قرآن ایک چیلنجنگ، قرآن ایک دل کو جھنجھوڑ دینے والی، قرآن جو انسانیت کو بدل دینے والی، قرآن جو انسان کے سوچ کو بدلنے والی، قرآن جو انسان کے سارے برائیوں کو ایسے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے جس سے کہ مشرکین عرب پہلے دن سے ہی گھبرا گئے. اور مشرکین عرب یہ کہنے لگے یہ قرآن جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ کسی جادوگر سے سیکھ کے آتا ہے. نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک جھوٹا اور کاہن تک بھی کہا گیا، یہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی رسپانس نہیں دیتے سوائے اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ نہ محمد رسول اللہ نہ ہی جادوگر ہے، نہ ہی کاہن ہے، نہ ہی دیوانہ ہے، نہ ہی یہ اپنے سے کچھ کہتا ہے جب تک کہ اس اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو. دیٹ مینس قرآن پہلے دن سے ہی اتنا آفینسو ہے کہ لوگ اس کے خلاف ہوں گے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ آج لوگ اگر قرآن کے خلاف ہیں. آج آپ کے سامنے یہ بیان کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے دیکھیں اللہ فرماتا ہے اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے. گو ان کے باپ دادا بے عقل اور غم کا کردار راہ پر ہوں. یہاں پر کس کی بات کی جا رہی ہے؟
یہاں پر مشرکین عرب کی بات کی جا رہی ہے کہ جب انہیں سمجھایا جا رہا تھا اللہ نے ان کو ہر ایک مثال سے ان کو سمجھایا، ان کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کی تابعداری نہیں کریں گے، ہم اس قرآن کو فالو نہیں کریں گے، ہم اس کو فالو کریں گے جو میرے باپ دادا سالوں سے برسوں سے کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو اللہ کمنٹ کرتے اس پر، کیا تمہارے باپ دادا بے عقل ہوں گے تب بھی تم ان کی تابعداری کرو گے؟ کیا تمہارے باپ دادا بھٹکے ہوئے راہ پہ ہوں گے تب بھی تم انہیں بلائنڈلی فالو کرو گے؟ کیا یہ آفینسو نہیں ہے؟ بالکل آفینسو ہے۔ اور ہم یہ کانٹیکسٹ کس کانٹیکسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ہم ابھی مشرک کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم اسی آیات کو چلے فٹ کریں مسلمانوں پر، مسلمانوں کے معاشرے پر۔ ایگزامپل کے طور پر کوئی دل پہ نہ لے، اگر کوئی انسان قرآن کے بارے کچھ بیان کر رہا ہے یا دین کے بارے کچھ ایسا بیان کر رہا ہے جو دین میں نہیں ہے، جو قرآن حدیث میں بالکل نہیں ہے، اور ایک چھوٹا سا بچہ 15-16 سال کا بچہ وہ کھڑے ہو کر بولتا ہے کہ آپ نے جو کہا کیا قرآن حدیث میں کہیں پر ہے؟ تو وہ مولانا صاحب یا وہ جو بھی اس قرآن کو پڑھاتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم یہ بات اس لیے بول رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ یہ بات فرمائے ہیں۔ کیا اس مینٹالٹی میں فرق ہے کہ جب وہ بچہ، وہ چھوٹا سا بچہ تو نہیں ہے، 15 سال 20 سال ہے تو وہ بچہ نہیں ہے، لیکن آپ کے لحاظ سے ہے، تو کیا یہ آفینسو نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ مطلب وہ بچہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اگر آپ قرآن، اگر آپ اسلام کے بارے کچھ بھی چھوٹا سا ادنا سا چیز بیان کر رہے ہیں تو ہمیں پروف دیجئے، اور وہ پروف نہیں دے رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے اپنے باپ داداؤں سے سنا ہے۔ یا اور ایک ایگزامپل، کوئی ایسا مسلمان ہے جو کہ بدعت کو فالو کر رہا ہے، جو کہ کسی مزار پر جا کر وہ اسے مانگ رہا ہے، شرک کر رہا ہے، کھلا شرک کر رہا ہے، اگر کر رہا ہے تو پھر جب اسے کوئی بچہ یا کوئی انسان کہتا ہے کہ نہیں قرآن میں یہ کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو مردے ہیں آپ اس کو سنا نہیں پائیے گا، تو وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہو پایا اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ مینٹالٹی مشرک عرب کا نہیں تھا؟ مطلب یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کوئی چیز برا کر رہے ہیں، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ بدعت ہو، چاہے کوئی گناہ ہو، تو جب آپ کے سامنے قرآن حدیث کا ریفرنس کوئی انسان لاتا ہے اس کے بعد اب آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم قرآن حدیث کی بات نہیں مانیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی چیز پر پایا ہے، تب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ کیا مشرکین عرب کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں۔ اور اللہ اس کو پتا کیا کہتا ہے؟ اللہ اس کو گھمنڈ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کبھی کسی گھمنڈ والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ جب وہ لوگ اللہ کے کھلے دلیل کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد جو روح گردانی کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ایسے گھمنڈوں کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں اور زمین میں اکڑ کر چلتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کیا تم زمین کو پھاڑ دو گے؟ اللہ یہ سوال کرتے ہیں۔ That means کہ اگر ہمارے سامنے کوئی قرآن کا دلیل پیش کر رہا ہے اس کے بعد ہم اس کو نہیں مان رہے، اس کو بولتے ہیں گھمنڈ، اس کو بولتے ہیں تکبر۔ یعنی تکبر کا ڈیفینیشن ہوا کہ اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں یا ہم کچھ غلط کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کو کوئی قرآن حدیث کلیئر پوائنٹ میں دکھا رہا ہے، اس کے بعد ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، ہم الگ ڈیفینیشن دے رہے کہ نہیں ہم اپنے باپ داداؤں کا یہاں پائے وہاں پائے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ گھمنڈ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کی آیتیں پیش کی جائیں، بہت غور سے سنیں اس بات کو، جس کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جائے اس کے بعد ان کا دل ڈر سے دہل جاتا ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ آتا ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں اگر ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی برائی کر رہے ہیں، چاہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، چاہے ہم سگریٹ پی رہے ہیں، چاہے ہم کسی کے مال کو ہڑپ کر رہے ہیں، یا ہم کوئی بھی برائی کر رہے ہیں، چاہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، چاہے ہم کسی پر کوئی الزام لگا رہے ہیں وداؤٹ پروف کے، اس کے بعد اگر ہم کو کوئی بولتا ہے کہ نہیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم گھمنڈ کرتے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، اس کو بولتے ہیں تکبر۔ لیکن اگر آپ اسی غلطی کو آپ بولتے کہ نہیں صحیح بات ہے ہم غلطی کر رہے ہیں، اس کے بعد اگر آپ خود کی اصلاح کرتے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ ان کے دل ڈر سے لڑ جاتے ہیں اور اس کا ایمان میں اضافہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی ایک ایمان والا کا سائن یہ ہے کہ جب کوئی برائی کرے، وہ جب کوئی بھی چاہے چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کوئی بھی برائی کرے، اس کے بعد اگر اسے کچھ
اگر اس کے بعد اس کو کریکٹ کیا جائے, اس کو ٹھیک کیا جائے, تو وہ گھمنڈ نہیں کرتا ہے, وہ ایکسپلینیشن نہیں دیتا ہے, تو بولتا ہے کہ بالکل ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کو ٹھیک کریں گے. یہی ڈفرنس تھا آدم علیہ السلام پر اور شیطان پر تھا. یعنی آدم علیہ السلام نے مسٹیک کیا, یہاں تک کہ ڈائریکٹلی اللہ نے کہا تھا کہ تم اس پیڑ کو نہیں, اس کے پیڑ کے ارد گرد نہیں جانا, لیکن پھر بھی وہ چلے گئے. لیکن اللہ کیا کرتا ہے, اس کو معاف کرتا ہے. لیکن شیطان کو جب کہا گیا کہ تم آدم کو سزا کرو, لیکن اس نے نہیں کیا, اور اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ اللہ ہم اس کو سزا کریں گے جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. اس کو بولتے ہیں تکبر. اور اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ شیطان اللہ سے بحث کرنے لگا. اگر ہم اپنے برائی کو جسٹیفائی کریں گے, اگر ہم اپنے برائی کا بہانہ بنائیں گے اور اللہ آیات کو نہیں مانیں گے, تب ہم گھمنڈ کر رہے ہیں, تب ہم شیطان کے ساتھ ہیں. اور ہم آپ کے سامنے یہ چیز کی بیان کریں اس لیے کیونکہ ہمارے دیسی کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں سو کالڈ مسلمان جو ہم لوگ کا انوائرمنٹ ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑا کوئی چیز کہہ رہا ہے, اگر کوئی اگر بڑا چیز مطلب گھر کے بڑے کچھ چیز کہہ رہے ہیں, تو اس کو لوگ بولتے ہیں کہ آپ اس کو مانو, چاہے وہ قرآن اور حدیث کے کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو جائے. ہم یہ بات ہم یہ ارد گرد دیکھ رہے ہیں, اور بہت لوگ ہم سے یہ رابطہ کرتے ہیں کہ ہم اس چیز سے کیسے لڑے. پہلی بات کہ ماں باپ یا جو بڑے ہیں اس کو یہ بات سمجھنا پڑے گا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اگر وہ اسلام کے دائرے میں ہے, اگر خاص کر کے آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں. ایک ایگزامپل دینا چاہیں گے اس پر. کچھ ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کو وہی شادی کرنا ہے, بچوں کو وہی نکاح کرنا ہے جہاں ماں باپ چاہیں. اگر ماں باپ کہیں شادی نہیں کروانا چاہ رہے ہیں تو بچوں کا حق نہیں ہے کہ اس میں بچوں کو زیبا نہیں دیتا ہے کہ اپنے والد صاحب سے کوئی بحث کرے. جسٹ تھنک, کیا یہ لیول انسان مسلمانوں کو ہو گیا؟ کیا آپ کو یہ بات پتا نہیں ہے؟ کیا ہم سب کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اس وقت تک نکاح قائم نہیں ہوتا جب تک کہ ایک مرد اور عورت دونوں راضی نہ ہو. اور ہم نے ایک مولانا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, ارے چھوڑو نا, بیٹی سے اجازت لینے کیا ضرورت ہے, اس کے ولی تو ہاں بول دیے نا, بس اتنا ہی کافی. جسٹ تھنک, یہ مینٹالٹی ہے کہ نہیں کا رضامندی لینا چاہیے, جب اس کا ولی وہ بول دیا تو شادی ہو جائے. کیا ایسا ہی ہے؟ کیا آپ کو پتا نہیں, کیا ہم سب کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جا کے پوچھا کہ اے میری پیاری بیٹی, تمہارے لیے علی رضی اللہ عنہ کا پیغام آیا ہے, کیا میں ہاں کر دوں؟ اللہ کے رسول اور کون ہے اور سب سے بہترین فاطمہ رضی اللہ عنہا, وہاں پر مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی سے پوچھ رہے کیا میں ہاں کر دوں. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا نا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی چیز اگر اللہ کے رسول نہیں بھی پوچھتے تو کیا ان کی بیٹی اس سے کرتی؟ نہیں نہ کرتی. لیکن کیا ہوا, اللہ کے رسول نے پوچھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کو یہ اگزامپل سیٹ کرنا ہے کہ اسلام میں جو ہوگا وہ اللہ کے رسول سیٹ کریں گے. اور اس سے بات کیا پتہ چلا کہ ہمیں اپنے بیٹیوں سے یہ بات پوچھنا فرض ہے کہ آپ کو یہ پسند ہے یا نہیں. بہت سارے ہم یہ بات کیوں کریں کہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے سوسائٹی میں جو بولتے ہیں کہ نہیں, کیا ضرورت ہے پوچھنے کی. تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ آپ اللہ نے جو حق دیا ہے عورتوں کو, اسلام نے جو حق دیا ہے عورتوں کو, یہ کوئی بھی انسان سے چھین نہیں سکتا. ایک اور ایگزامپل دینا چاہیں گے آپ. ایک صحابہ تھے اور صحابیہ تھی, وہ دونوں غلام تھے, لیکن اس صحابیہ کو آزاد کر دیا گیا. لیکن وہ جو غلام میل تھا وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا, اور وہ اتنا اللہ کے رسول کے سامنے روتا تھا کہ اللہ کے رسول ہم اس کو چھوڑ نہیں پائیں گے, آپ ہی فیصلہ کر دیجیے. تو اللہ کے رسول نے اس عورت سے کہا کہ کیا تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو, تم رہ جاؤ. تو اللہ نے اس عورت نے یہ بات کہا کہ یا اللہ کے رسول, کیا یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا رائے ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, یہ میری رائے ہے. تو اللہ کے رسول کو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول تب مجھے آپ کی رائے کی کوئی ضرورت نہیں. دیٹ مینس کہ اللہ نے جو حق دیا ہے عورت کو کہ وہ جس سے چاہے نکاح کرے گی, وہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا. اب دیکھیں اب اس سوسائٹی میں سو کالڈ اسلامک
सोसाइटी में कोई लड़की या कोई लड़का अपने घर वालों को बोलता है कि नहीं हमको यहाँ पसंद है, क्यों? क्योंकि वो दीनदार है, ये दीनदार है और हमको दीनदार से ही निकाह करना है। तो माँ बाप घर के बड़े क्या बोलते हैं कि नहीं तुमको जहां करने बोलते वहां करना पड़ेगा। ये मेंटालिटी है। और क्या कहते हैं, नहीं अल्लाह ने ये बात कहा है कुरान में कि तुम माँ बाप की बात सब मानो। क्या कहा सूरह बनी इसराइल में कि तुम्हारे माँ कि तुम ये दुआ करो कि या रब कि तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरीके से वो हमें बचपन में रहम किए थे। उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि तुम अपने माँ बाप से हुस्न सलूक करो और उफ तक ना करो। उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि अगर पॉइंट टू बी नोटेड, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें शिरक करने कहे या अल्लाह के खिलाफ तुम्हें कुछ करने के लिए कहे तो अल्लाह क्या कहता है, बिल्कुल तुम शिरक मत करना और तुम उसकी बात मत मानना। किस पर? जब कि वो किसी शरीयत के खिलाफ तुम्हें बात करने कहे। दैट मीन्स इससे ये बात क्या हमें पता चला कि हम अपने माँ बाप या अपने बड़ों से इख्तिलाफ करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि नहीं इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में वो तो कुछ और है। लेकिन शर्त क्या है कि हम अपने बड़ों को बहुत अच्छे अंदाज से समझाएंगे। ये नहीं कि बोलेंगे कि आप लोगों को क्या आता है, आप लोगों को कुछ नहीं आता, आप लोगों को क्या क्या पता नहीं पड़े। ये नहीं बोलना। अगर ये बोलते हैं ये डिसरेस्पेक्ट है, ये बदतमीजी है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपको पता है कि आपका हक क्या है और आपके बड़े कुछ गलत कर रहे हैं तो आपका फर्ज क्या बनता है कि आप उन्हें सही करें, लेकिन विथ रिस्पेक्ट। क्योंकि कुरान क्या कहता है कि तुम लोगों को अल्लाह की तरफ वो बुलाओ आसान तरीके से, बहुत बेहतरीन अंदाज से। बट अगर आप अपने माँ बाप या अपने बड़ों को अच्छे से समझा रहे हैं, दीन की बात, कुरान का आप रेफरेंस दे रहे हैं, इसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, उसके बावजूद वो कहते हैं कि हम तुम्हारी बात को नहीं माने। क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो, अभी तो तुम पैदा हुए हैं और तुम कूद रहे हो। इसको क्या बोलते हैं? घमंड। इसको क्या बोलते हैं कि जब इंसान के पास हक वाज़िह हो गया, वकुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ये अल्लाह कहता है कि हक आ गया है और बातिल खत्म हो गया है। तो क्या अब और फिर अल्लाह कहता है कि बातिल को तो खत्म ही होना था। फिर दैट मीन्स कि हक आ जाने के बाद अगर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करे, चाहे वो कितने बड़े हैं, चाहे वो 60 साल 80 साल 1 साल हो जाए, उसकी बात का वैल्यू नहीं होगा। वैल्यू किसका होगा? इस कुरान का और इस दीन का। और उसके बाद अगर आपको कहा जा रहा है कि नहीं आप जो बड़े कह रहे हैं ना उसको मानो, दैट मीन्स कि कहीं आपके बड़े और हमारे बड़े के अंदर घमंड आ गया है कि नहीं हम तो नहीं माने क्योंकि हम बड़े हैं। और ये बनी इसराइल में था। बनी इसराइल का क्या था मतलब? तौरात इंजील कोई नहीं पढ़ सकता था, सिर्फ उसके स्कॉलर। और जब ईसा अलैहिस्सलाम, आपको क्या बताएं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम बचपन से जब वो पैदा हुए तभी वो इंजील को कोट करने लगे। किसके सामने? 60 साल 80 साल के उलमा के सामने। उसके बाद वो उलमा जो बनी इसराइल के, तो वो कहते ये छोटा बच्चा अब हमें दीन सिखाएगा, ये छोटा बच्चा जो आज पैदा हुआ है ये हमको दीन सिखाएगा। अगर ये मैटर नहीं करता है कि सामने वाला का कितना एज है, मैटर ये करता है कि जो बोल रहा है जो इंसान वो अल्लाह के तरफ से है या किसी इंसान के तरफ से। दैट मीन्स इस्लाम इस बात पर ऑफेंसिव है कि अगर जो गलत है वो गलत है। और अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि तुम सबको चाहिए कि जो अगर तुम्हारे सामने कुछ गलत हो रहा है तो तुम उसे रोको, चाहे और कैसे? अगर हो सके तो तुम अपने हाथ से रोको, अगर उतना ना हो पाए तो तुम अपने जबान से रोको, अगर उतना ना हो पाए तो तुम अपने दिल से बुरा जान लो। दैट मीन्स कि अगर हम छोटे हैं, अगर मेरे घर में इर्द गिर्द मेरे खानदान में कुछ गलत हो रहा है, क्या गलत? हम और एग्जाम्पल लास्ट देना चाहिए, वक्त बहुत हो गया। अगर ये है कि मेरे खानदान में मेरे चचा लोग लड़ रहे हैं किसी भी मैटर पर और वहां पर दीन का बहुत मजाक बनाया जा रहा है, किस बात पर? कि मेरे अब्बू, हम ये एग्जांपल दे रहे हैं कि मेरे अब्बू मेरे चचा का कुछ जो जमीनें वो ले लिए, वहां पर मेरा क्या फर्ज बनता है? वहां पर बनता है कि हम वहां पर बोले कि नहीं आपने जो क्या गलत है, क्योंकि इस्लाम इस पर बहुत ज्यादा ही कड़ा है कि आप किसी का एक बित्ता 1 रुपया भी नहीं मार सकते हैं। ये बुराई है। दिस इज द मतलब कुरान ये नहीं आया कि आप सिर्फ कुरान को बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ते रहें और लोग बहुत इंजॉय करें। ये तो है ही, बिल्कुल कुरान तो है ही, लेकिन कुरान आपको, हमको, हमारे सोसाइटी को, हमारे मुआशरे को, इस वर्ल्ड को, इस पूरे यूनिवर्स को चेंज करने के लिए आया है। इसका मतलब
اب سے ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والا کا ایج کیا ہے یا سامنے والا بڑا اس لیے ہم سبھی کی بات مانیں گے. ہم مانیں گے جو قرآن اور صحیح حدیث کہہ رہا ہے. اور بالکل ہمارے بڑے بہت سارے ہیں جو دین پر فالو کرتے ہیں اور دین کی بات کہتے ہیں. ہم کیا بول رہے ہیں؟ کوئی اس بات کو غلط بالکل نہیں, خاص کر کے آن لائن لوگ تو کچھ بھی بولتے ہیں. ہم یہ بول رہے ہیں اگر آپ سوسائٹی میں کوئی بڑا آدمی قرآن اور حدیث کے خلاف بول رہا ہے اور وہ اس کو دین بنا کر پیش کر رہا ہے, تب آپ کا ہر ایک انسان کا یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی بات کو نہ مانے. وہ کس کی بات مانے گا؟ قرآن کی. اور لاسٹ بات, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کسی مسلمان پر زیب نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول کا کوئی بھی کمانڈمنٹ آ جائے اس کے بعد وہ دل میں بھی یہ بات کہے کہ شاید اللہ کے رسول یہ نہیں کہتے تو اچھا ہوتا. دیٹ مینس یہ کتنی بڑی بات ہے. اگر اللہ کے رسول نے کچھ رول بنا دیا ہے کسی بات پر بھی, چاہے وہ نکاح کے میٹر میں, چاہے وہ زمین کے ڈسٹریبیوشن کے میتھڈ میں, یا کسی بھی میٹر میں, اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے اس کے بعد کسی بھی انسان پر یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ شاید یہ ہو, تو یہ اسلام ہمیشہ آفنسو تھا, ہے اور رہے گا. کیونکہ یہ اس دنیا سے, اس معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے اور اسلام کسی بھی برائی کو ٹالریٹ نہیں کرتا. ایک لاسٹ بات یہ کہ اگر کوئی یہ بات کہہ رہا ہے نا کہ میری وہ بیٹی کی بات سن کر اگر اس کو کوئی بیٹی ہوا اس کے باوجود اس کو دکھ ہو رہا ہے کہ کاہے بیٹی ہو گیا, تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب ان کو بیٹیوں کی خبر پہنچتی ہے تب ان کا فیس ہے وہ دکھ سے کالا ہو جاتا ہے اور وہ من ہی من میں سوچتا ہے کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ قدیم, کیسی بری بات یہ لوگ سوچ رہے ہیں. دیٹ مینس کہ پہلے اسلام سے پہلے لوگ اپنے بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے, اور اللہ کیا کہتا ہے کہ قیامت کے دن ان بیٹیوں کو اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس بنا پر, کس جرم پر تمہارے باپ نے تمہیں زندہ دفن کر دیا. جسٹ تھنک. اس کا مطلب مسلمان کسی بھی کوئی بھی برائی کر رہا ہو, اگر اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں کرنا ہے تو وہ نہیں کرنا ہے, اس میں وہ ایک بات یس نو نہیں کر سکتا. قرآن ہمیشہ چینج کرتا ہے. اور آخر میں اللہ سے دعا کیا رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لکم فی الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.